السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، اس کے بعد جو سلسلہ فتوحات کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چل رہا تھا اور جو ہے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں چلا۔ سنا ہے کہ 3 بر اعظم میں، یورپ کے اندر، ادھر جو ہے افریقہ کے اندر، اور پورے بر اعظم آسیہ کے اندر بھی جو ہے اسلام بہت زیادہ پھیلتا گیا۔ تب جو اس وقت میں جو مسلمانوں کے خاص طور سے جو دشمن تھے، جو یہودی اور نصارہ، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کو تیر و تلوار سے ہرا نہیں سکتے، تو ایسا کرو کہ مسلمان بن کر ان کے اندر ہی داخل ہو کر جو ہے ان کو مٹایا جائے۔ اس طرح کی ترکیب جیسے آج بھی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہی مسلمانوں کے دشمن موجود ہیں۔ تو اس وقت میں جو یہودی ترکیب کی، نئے جو لوگ مسلمان بن رہے تھے، ان لوگوں کو بہکانا اور کیا کیا حالات اس تعلق سے پیش آئے، اس کے کچھ تفصیلات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا زمانہ آیا جی تو چونکہ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات ہو رہے تھے اور سلسلہ چل رہا تھا، تو جو مخالفین اسلام تھے، جیسے اہل کتاب، یہود و نصارہ، اور اسی طرح منافقین، یہ لوگ سوچے کہ جو ہے مسلمانوں کی روز بروز کثرت ہو رہی ہے اور جو ہے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی، کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے جس سے جو ہے مسلمانوں کی تعداد گھٹ بھی جائے اور آپس میں انتشار ہو۔ تو اس وقت کچھ جو ہے ایسے افراد تیار کیے گئے جو اس غرض سے مسلمان ہوئے تاکہ مسلمانوں سے معاملہ کر کے ان کی فتوحات میں مال غنیمت حاصل کرے، اور جو ہے ان کے جو مال غنیمت میں شریک ہوتے ہیں ان کو جو دیا جاتا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس طرح کچھ اہل کتاب، یہود و نصارہ، منافقین اس میں آ گئے تھے، جس میں عبداللہ بن سبا کا نام آتا ہے، جو بہت زیادہ جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے میں اس طرح کی مکر کر کے مسلمانوں کے درمیان میں اختلاف پیدا کیا۔ اس لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے بستی نظام الدین میں، وہ کہتے تھے حضرت عثمان کے زمانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والے جب تک چل رہے تھے اللہ فتوحات دے رہے تھے۔ اخلاص والوں میں اغراض والے آ گئے، اخلاص والوں میں اغراض والے آ گئے، کوئی جو ہے مال کا طلبگار، کوئی عہدے کا طلبگار، کوئی زمین کا طلبگار، کوئی منصب کا طلبگار، یہ اغراض ہے۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے طے کیا اب ہم ان کی مخالفت کرنا بیکار ہے، اس لیے انہی کے اندر داخل ہو کر ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں۔ چنانچہ وہ لوگ آئے اغراض والے، اور انہوں نے موقع کی تاک میں رہے، موقع کا انتظار کرتے رہے کہ امیر المومنین کی کوئی غلطی ہم کو مل جائے جس سے جو ہے ہم ان کی مخالفت کریں۔ آہستہ آہستہ عبداللہ بن سبا نے موقع پا کے ایک گروپ تیار کر لیا جو حضرت عثمان غنی کی جو ہے مخالفت پر تیار ہو گئے، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت اسی ذریعے سے اختلاف کا شکار ہو گئی اور حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے۔ تو یہ اغراض والے تھے جو مسلمانوں کے فتوحات کو دیکھ کر اندر داخل ہو کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ حضرت عثمان غنی کا زمانہ اس طرح ہوا کہ جس میں جو ہے فتوحات کے ساتھ ساتھ اس طرح کے لوگ جو ہے اندر داخل ہو گئے تھے۔ حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اسلام کو جمانے میں چلا ابو بکر کا، حضرت عمر کا زمانہ فتوحات کا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو خلفائے اربعہ میں سے تیسرے خلیفہ ہیں، یہ انتشار کا اور اختلافات کا ایک ذریعہ ہوا۔ جیسے بتایا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 بیٹیوں کو جو ہے آپ کے نکاح میں دیا، اور جامع القرآن آپ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت میں اتنے بڑے فضائل کے صحابی ہیں، اور ان کے جو ہے صلہ رحمی یہ جو کرتے تھے وہ سامنے لا کے، جیسے آپ نے بتایا کہ عہدہ اور اغراض والے آ گئے، تو لوگ جو ہے عہدے کی طلب میں تھے، اور کوفہ، بغداد جا کے وہاں کے نئے مسلمانوں کو
اکٹھا کر کے مدینے کو لایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا. اس وقت میں بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، تو پھر ان لوگوں نے جو ہے کس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ان باغیوں کے خلاف کچھ کارروائی کرنے کی بات نہیں کی؟ اب کی تو کس طرح کے جو ہے حالات تھے؟ اس وقت جو حالات تھے، امیر المومنین حضرت عثمان غنی موجود تھے اور مسلمانوں کے وہ خلیفہ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اگر میری مخالفت یا بغاوت کوئی کرتا ہے تو میں اسے نمٹا لوں گا، کسی مسلمان کو اس میں مداخلت کی اجازت نہیں. حالانکہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس گھر میں آپ جو گھر کا محاصرہ بھی کیا گیا، تب بھی کچھ لوگ حاضر ہوئے، حضرت عثمان سے اجازت چاہی، تب بھی حضرت عثمان غنی نے کہا سکوت اختیار کرو، خاموش رہو. اس طرح آپ کی جو نیت تھی وہ جو ہے صلہ رحمی پر مبنی تھی، اور آپ یہی سوچتے رہے کہ جو ہے خاندان کی پروری یا پھر جو ہے رشتہ داروں کو کوئی عہدہ منصب دے کے آگے بڑھانا مقصد رہتا، بلکہ تھا کہ اپنے افراد خاندان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. لیکن سامنے والے جو مخالفین سمجھتے رہے کہ امیر المومنین اپنے لوگوں کو جو ہے منصب دے رہے ہیں اور عہدہ دے رہے ہیں اور ان کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہمارے کو نہیں. اس طرح جو ہے عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا نتیجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برداشت کیا. حالانکہ اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر. انہوں نے درخواست کی امیر المومنین کو اجازت دی کہ ہم اس کا جو ہے مقابلہ کریں، محاصرہ کریں، لیکن حضرت عثمان غنی نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ آپ جو گھر میں بند کر دیا گیا اور آپ کتاب اللہ کی تلاوت میں مشغول تھے، اور معلوم بھی ہے کہ لوگ جو ہے آپ پر حملہ کرنے والے ہیں، تب بھی آپ نے نہ روکا، نہ منع کیا، نہ اپنی حفاظت کا کوئی انتظام کیا. علماء نے لکھا ہے کہ آپ تلاوت قرآن میں مصروف تھے اور آپ کی شہادت کر دی گئی. تو آپ کے بدن پر جب حملہ ہوا تو آپ کا جسم مبارک سے جو خون کا خطرہ نکلا وہ قرآن پاک کی آیت پر پڑھا، جس کے بارے میں آتا ہے اس آیت کے معنی اور ترجمہ یہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ کافی ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا. اس پر جو ہے حضرت عثمان غنی کے خون کا قطرہ وہاں پڑا تھا، تو آپ یہ پڑھتے رہے اور دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن آپ نے اپنی ذات سے کسی کا مقابلہ کرنا، انتقام لینا، یہ بدلہ لینا، یہ مناسب نہیں سمجھا. جی، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں منافقین اور یہود و نصارہ کا ہاتھ تھا. بتایا جاتا ہے کہ یہ منافقین اور یہود و نصارہ، جس میں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خود کہا تھا کہ یہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی جو ہے ان کی دشمنی چلی آ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودی اور منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے مدینہ منورہ میں. تو وہ سلسلہ کوئی آپ کے نظر میں، آپ کے علم میں کچھ اس تعلق سے اہم باتیں؟ اصل میں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں منافقین اہل کتاب کی وجہ اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو بھی، ہم کو بھی معلوم ہو اور ناظرین کو بھی معلوم ہو جائے. وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، اور اسی طرح بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سب نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا آخری نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ دنیا میں آئیں گے. تو بنی اسرائیل کے احباب اہل کتاب یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تک جتنے نبی آئے بنی اسرائیل میں آئے. بنی اسرائیل کسے کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہتے ہیں، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور انہی کی نسل میں بہت سے پیغمبر آئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو گویا حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں یوسف علیہ السلام ہے اور بہت سے نبی آئے.
تو ہر نبی نے بتایا کہ اللہ کا آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور ان کی خصوصیت یہ ہے. تو اہل کتاب کو اطمینان تھا آخری نبی بھی ہماری نسل میں آئیں گے، ہماری خاندان میں آئیں گے. لیکن اللہ نے آخری نبی کا انتخاب خاندان بنو اسماعیل میں منتخب کیا تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. تو اب یہ اہل کتاب اختلاف کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے، حالانکہ ان کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری تفصیلات معلوم ہے. اس لیے قرآن پاک کے دوسرے بارے میں اللہ نے کہا اہل کتاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، نبی کو اچھی طرح جانتے ہیں، ایک ایک چیز معلوم ہے. نبی کے جو ہے پشت پر مہر نبوت لگی ہوئی ہے، نبی کے والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، مقام پیدائش یہ ہے، اتنے سال پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جائے گا اور آپ کے سرپرست فلان. یہ ساری تفصیلات اہل کتاب کو ان کے علم میں ہے. یہ ساری چیزیں جاننے کے باوجود اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہماری نسل میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں آئے، مدینے میں آئے، کیونکہ مدینے میں اہل کتاب کا زور تھا، کثرت تھی، وہ لوگ بڑی تعداد میں رہتے تھے. تو یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ یہ ہے، جانتے تھے کہ یہ نبی حق ہیں، برحق ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی مخالفت اس وجہ سے کرتے تھے. اور یہ سلسلہ جو ہے نسل در نسل چلتا رہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی. پھر حضور کے بعد جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کسی طرح ان کا مقصد تھا اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کو مٹایا جائے، اسلام کو پنپنے کا موقع نہ دیں، یہ ان کی کوشش ہوتی تھی. بس اس اختلاف کی وجہ سے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور قرآن سے بھی اور شریعت اسلام سے بھی مخالفت کرتے رہے. اور وہ مخالفت اس زمانے سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک یہ مخالفت چلتے رہے گی. جبکہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی صاف فرمایا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ دشمن ہیں، ان کی باتوں میں اور ان کے جو ہے معاملات میں مداخلت مت کرو. تو حضور نے فرمایا کہ تو رہیں گے، مخالفت چلے گی، ہمیشہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے طرف ہے.